بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں زمین و آسمان کے ذرات سے زیادہ اللہ رب العزت کے لیے، اور درود بے شمار جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ آج آن لائن سیشن میں ہمارا 8واں لیکچر ہے، اور 8ویں لیکچر میں آج ہم بیٹا پڑھیں گے انبیاء کی خصوصیات، انبیاء کی، سارے نبیوں کی کیا خصوصیات ہیں۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے پوری انسانیت میں، انسانوں میں، بلکہ انسان کیا جنات میں بھی انبیاء کو جو خصوصیات عطا فرمائیں وہ اور انسانوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی۔ سارے انبیاء کی خصوصیات اس کی امت کے تمام افراد سے بڑھ کر ہوتی ہیں۔ کیوں کہ ہر نبی اپنی قوم کا رہنما ہوتا ہے، اور ہر نبی کی جو صفت ہوتی ہے، جو خصوصیات ہوتی ہے، جو خوبی ہوتی ہے، جو نبی کے وصف و کمالات ہوتے ہیں، وہ عام انسانوں سے بہت زیادہ ہوتے ہیں، جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ نبی خود نہیں بنتا، یہ آگے چل کر ہم سیکھیں گے آج کہ نبی اللہ رب العزت اسے نبی اور رسول بناتا ہے۔ اس لیے وہ رب جو اسے نبی اور رسول بناتا ہے، پھر اس کی دی ہوئی خوبیاں، اس کے دیے ہوئے کمالات، اس کے دیے ہوئی خصوصیات، اس کے دیے ہوئے انعامات اس بندہ خاص کے اوپر بہت زیادہ ہوتے ہیں عام انسانوں کے مقابلے میں، اور عام انسانوں کی عقل وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتی۔ کیوں کہ انہیں وہ کمالات، وہ خصوصیات، وہ فضائل، وہ ساری خوبیاں انہیں کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات، جنہیں وہ نبی بناتا ہے۔ تو پہلی خصوصیت یہاں پہ کچھ چند ایک لکھی ہیں فرسٹ ایئر 11ویں جماعت کی اسلامیات کے حوالے سے۔ ان میں سے پہلی خصوصیت کیا ہے؟ بشریت۔ بشریت کا لفظ بشر سے بنا ہے۔ بشر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انسان، آدمی۔ اللہ رب العزت نے انسان کی رہبری کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے انسان کو رسول بنا کر بھیجا۔ کسی جو ہے وہ فرشتے کو یا جن کو رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ اس کی دلیل وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ محبوب ہم نے آپ سے پہلے جو بھی بھیجے وہ سارے کے سارے رسول مرد تھے، جن کو ہم جن کی طرف وحی کرتے تھے۔ اس آیت سے ہمیں ایک اور بات کی بھی سمجھ آئی کہ نبی یا رسول جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے مرد تھے، کسی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ یمن کے اندر سجاہ نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور جس کا مسلمانوں نے رد کیا، کیونکہ قرآن کی، اس کی نبوت قرآن کی کیا تھی؟ جو ہے وہ تکذیب کر رہی تھی، اس آیت کو جھٹلا رہی تھی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جتنے بھی ہم نے نبی بھیجے وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ مرد تھے، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ تو نبی کیا ہیں؟ رسول کیا تھے؟ بشر تھے، انسان تھے۔ اور دوسرا فرمایا کہ زمین میں جن یا فرشتہ نبی بنا کر تب بھیجتے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ، اے میرے محبوب ان سے کہہ دو، مکہ کے کافروں سے، مشرکین مکہ سے، کہ اگر زمین میں سارے کے سارے فرشتے ہوتے جو چلتے پھرتے بڑے اطمینان سے، لَنَزَّلْنَا، تو ہم علیہم ان کے اوپر نازل کرتے، من السماء آسمان سے، ملک الرسولہ ایک فرشتہ بطور رسول۔ چونکہ زمین میں سارے کے سارے فرشتے نہیں ہیں، انسان بھی ہیں۔ جب فرشتہ ہوگا تو فرشتہ تو مختلف شکلیں اپناتا ہے، مختلف روپ دار لیتا ہے، تو انسان اس سے مانوس نہیں ہوگا، ڈر جائیں گے لوگ۔ تو اللہ رب العزت کی وحی کا مقصد اور ربانی تعلیمات جو انسانوں تک پہنچنی تھیں وہ مقصد پورا نہ ہو سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے
انبیاء کی جتنے بھی نبی بھیجے وہ سارے کے سارے بشر تھے، سارے کے سارے انسان تھے۔ دوسری خصوصیات وہابیت۔ وہابیت کا جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے، یہ وہبا یہب ہبتن سے بنا ہے۔ وہ ہبا کہتے ہیں اس نے اپنی جائیداد فلاں کو ہبا کر دی، اس نے پین فلاں کو ہبا کر دیا۔ ہبا کا معنی ہوتا ہے تحفے میں کوئی چیز دے دینا، عطا کرنا۔ تو انبیاء کی جو نبوت ہوتی ہے یہ خصوصیت ہے کہ وہ وہابیت عطائی ہوتی ہے۔ وہابیت کے مقابلے میں لفظ کسبیت استعمال ہوتا ہے، جو میں نے یہاں لکھا ہے اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ کسب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، جو انہوں نے کمایا نیکیاں ان کا نفع ہوگا، جو انہوں نے برائیاں کمائیں ان کا وبال انہی پہ ہوگا۔ تو کسبہ کا معنی ہے کمانا۔ کیا مطلب کہ نبی ہونا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بندہ بہت زیادہ نفل پڑھ کے، بہت زیادہ حج عمرے کر کے، بہت زیادہ جو ہے وہ تبلیغ کر کے یا بہت زیادہ روزے رکھ کے بندہ نبی بن جائے۔ یہ ایسا چیز جو ہے وہ قطعاً نہیں ہے۔ جو نبوت ہوتی ہے یہ وہابیت ہوتی ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے۔ یہ لفظ یؤتی لکھ دیا، یؤتی ہے، جسے اللہ چاہے اسے نبوت عطا کرتا ہے۔ آگے دوسری آیت ایکسٹرا میں نے لکھ دی ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے رسول کس کو بنانا ہے، اللہ کو مشورہ دینے کی کسی کی ضرورت نہیں۔ اور تیسری ہماری ہیڈنگ ہوگی، سرخی ہے امانت۔ کتاب میں ان دونوں کو، وہابیت اور امانت کو ایک ہی ہیڈنگ بنایا ہے، لیکن میں نے یہاں دو لکھ دی۔ امانت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امین سے ہے، کہ رسول کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ رب العزت اس کی طرف وحی بھیجتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرتا۔ جیسے اللہ کا احکام اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں وہ ویسے ہی لوگوں تک کیا کرتا ہے؟ پہنچا دیتا ہے۔ اور امانت نبیوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مشہور ہے کہ عرب کے وہ لوگ جو آپ کے جو ہے وہ 40 سال جن میں آپ نے گزارے، اور پھر آپ نے جب 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا، اظہار فرمایا، تو اپنے لوگ دشمن بن گئے، لیکن پھر بھی دشمنی کے جانی دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، لیکن اپنی امانتیں کہاں رکھواتے تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ ہجرت کی رات کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ، لیٹ جاؤ، اور کل یہ امانتیں واپس کر کے کافروں کی واپس مجھے مدینہ شریف پہنچ جانا۔ تو دشمن تھے لیکن پھر بھی امانتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھواتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سارے کے سارے انبیاء کی یہ خصوصیت ہے، یہ وصف ہے کہ نبی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا جو حکم ملتا ہے اس پر امانت دار ہوتا ہے، جوں کا توں بندوں کو بندگان خدا تک پہنچا دیتا ہے، کسی قسم کا اضافہ نہیں کرتا، اپنی طرف سے کوئی بات جو ہے وہ نہ کمی کرتا ہے نہ اس میں بیشی یعنی اضافہ کرتا ہے۔ اور اس کی دلیل انی لکم رسول امین، فرمایا بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول، یہ آیت ہے۔ آگے اگلی سورہ ہے تبلیغ احکام الہی۔ اس کا معنی سرخی کا کیا ہے؟ ہیڈنگ کا کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو پہنچانا۔ تبلیغ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہنچانا، اللہ کے احکام کو پہنچانا۔ تو انبیاء جتنے بھی ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے اللہ کا حکم بیان کرتے ہیں، وہ جو بھی بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اپنی طرف سے پیغمبر کچھ بھی نہیں کہتا۔ اس کی دلیل سورہ نجم کی آیت ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی اپنی ذات اپنی نفس کی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا، ان هو الا وحی یوحی، وہ جو بھی کہتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کیا گیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہماری اگلی جو سرخی ہے وہ ہے معصومیت۔ انبیاء کی خصوصیات میں سے اگلی ہیڈنگ ہماری کیا ہے؟ معصومیت۔ معصومیت کا لفظ معصوم سے ہے، معصومیت کا لفظ معصوم سے ہے۔ معصوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کو بچایا گیا ہو، آسامہ، اسی سے لفظ عاصم ہے۔ اور یعنی
انبیاء کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت انہیں گناہوں سے پاک صاف رکھتا ہے، وہ پاک ہوتے ہیں، چاہے وہ نبوت سے پہلے کا زمانہ ہو یا نبوت سے بعد کا زمانہ ہو، ان کے اقوال اور اعمال شیطان کے عمل دخل سے بالکل پاک ہوتے ہیں۔ نبی کا کردار بے داغ ہوتا ہے، ایسا انسان کامل ہوتا ہے کہ جو بے حد روحانی طاقت کا مالک ہوتا ہے اور اس کا کوئی کام نفسانی خواہشات کے تابع نہیں ہوتا۔ اور نبی کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے اللہ اسے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ رب العزت آپ کی لوگوں سے حفاظت کرائے گا۔ تو شیطان کا ان کے اعمال پہ کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے جو اپنی طرف سے ایکسٹرا یہ بات آپ نے لکھنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے، شیطان پیدا ہوتا ہے، اور جو اسے نیک برائی کا طرف راغب کرتا ہے اور نیکیاں چھڑواتا ہے بعد میں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی وہ ہمزاد پیدا ہوا تھا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، میرے ساتھ وہ جو ہمزاد تھا، شیطان تھا، وہ پیدا ہوا تھا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، پھر وہ آپ کو کیا حکم دیتا ہے اور آپ کو کیا بات کہتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدا تو میرے ساتھ بھی ہوا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اسے میرے لیے مسلمان بنا دیا، اور وہ مجھے سوائے بلائی کے اور کچھ بھی نہیں کہتا۔ تو اس لیے شیطان کا عمل دخل نبی کے کسی قول اور فعل پر نہیں ہوتا۔ اگلی ہماری ہیڈنگ ہے واجب الاطاعت ہونا، واجب ضروری، اطاعت یعنی انبیاء کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی اطاعت کرنی واجب ہوتی ہے۔ کس پر؟ ان کے امتیوں پر، انسانوں پر۔ اور کیوں کہ نبی اللہ کا راستہ دکھاتا ہے اور اس کی اطاعت اس لیے کی جاتی ہے، اور جب نبی اللہ کا راستہ دکھاتا ہے تو نبی کی اطاعت پھر کس کی اطاعت ہو گئی؟ اللہ کی اطاعت ہو گئی۔ اور اسی طرح نبی انسانوں کو اللہ کا راستہ بھی دکھاتا ہے، جو اللہ احکام اس کے اوپر بھیجتا ہے، چاہے وہ صحیفہ بھیجے، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، چاہے وہ کتابیں ہیں یہ، چاہے وہ صحائف بھیجے۔ صحیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ادریس علیہ السلام کو صحیفے ملے۔ وہ ان صحیفوں کا کیا ہوتا ہے؟ شارح ہوتا ہے۔ لفظ شارح کا معنی کیا ہے؟ تشریح کرنے والا، تشریح کرنے والا۔ اور امت کا معلم اور مربی ہوتا ہے۔ معلم معنی سکھانے والا، مربی تربیت کرنے والا۔ اور امت کے لیے نمونہ تقلید ہوتا ہے، یعنی ایسا نمونہ ہوتا ہے جس کی تقلید کی جائے۔ اور قانون الہی کا شارح یعنی اللہ کے قانون جو بیان ہوئے ہیں ان کا تشریح کرنے والا۔ قاضی اور حکم ہوتا ہے۔ قاضی معنی فیصلہ کرنے والا، حکم کا معنی بھی ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا۔ تو اس کے بارے میں آیت لکھی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا بِالرَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو بھی رسول، کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ یعنی جتنے بھی رسول بھیجے ان کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جائے۔ نیچے ایک ایکسٹرا آیت لکھی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے میرے محبوب ان سے کہہ دو اگر اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا، تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، کیونکہ وہ گناہوں کو بخشنے والا، بڑا رحم و کرم فرمانے والا ہے۔ تو اس لیے کہ نبی کی اطاعت دراصل کس کی اطاعت ہوتی ہے؟ وہ اللہ کے احکام، اللہ کی باتیں، اللہ رب العزت کے سارے امور سر انجام دیتا ہے، تو نبی کی اطاعت جو ہے وہ لازمی اور ضروری ہے۔ اس سے اگلی جو تین جو ہے وہ ہیڈنگ میں نے لکھی ہیں اپنی طرف سے، صاحب معجزات ہوتے ہیں نبی۔ صاحب معجزات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ نبی کو معجزہ ملتا ہے، نبی کے ہاتھ سے معجزہ ساتھ۔ اب پھر لفظ معجزہ کی کیا معجزہ کا معنی ہوتا ہے؟ عجزہ سے ہے، عاجز کر دینا، جہاں عقل جا کر لاجواب ہو جائے اسے معجزہ کہتے ہیں، المختصر۔ تو نبی سارے انبیاء کے ہوتے ہیں صاحب معجزات ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ میں نے تین باتیں لکھی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اللہ نے پہاڑ سے اونٹنی نکال دی۔ اب اونٹ یا اونٹنی سے جنتے ہیں، پہاڑ سے اونٹ پیدا نہیں ہوتے، لیکن اللہ رب العزت اگر چاہے تو وہ پتھر سے جاندار پیدا کر سکتا ہے۔
اور جو ہے وہ یہ سارے چیزوں پر ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تو اللہ نے صالح علیہ السلام کے لیے نشانی کے طور پر کیا کیا؟ اونٹ سے، پہاڑ سے کیا نکال دی؟ اونٹنی نکال دی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، اس دور میں جادوگروں کا بڑا زور تھا. اللہ رب العزت نے ان کو عصا دیا، یعنی لاٹھی دی، اور فرمایا کہ جب یہ جادوگر ساری رسیاں پھینک دیں، اور میرے موسیٰ پھر تم اپنی لاٹھی کو پھینکنا، یہ اژدہا بن جائے گا. اب لکڑی سے اژدہا بنانا اور پھر اس اژدہا سے لکڑی بن جانا، یہ اللہ رب العزت کا کمال ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. اسی طرح 3 باتیں میں نے لکھی، بے شمار معجزات ہیں انبیاء کے. 3 باتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا کلمہ میں نے اور آپ نے پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی جبل ابی قبیس مکہ میں کھڑے ہو کر رات کے وقت 14ویں کی رات تھی، یوں اشارہ کیا. یہ انگلی ان انگلی جیسی، اس انگلی جیسی نہیں ہے، کیونکہ وہ انگلی اٹھتی تھی تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا. وہ انگلیاں پیالے میں پڑتی تھیں تو 5 چشمے جاری ہو جاتے تھے. وہ انگلی اگر لعاب دہن کے ساتھ حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگتی تھی تو آنکھ شفا یاب ہو جاتی تھی. اس لیے یہ انگلیاں ان انگلیوں جیسی نہیں ہیں. لیکن میرے آقا کی صرف اشارہ کرنا مقصود، سمجھانا مقصود ہے آپ بچوں کو کہ یوں میرے آقا نے جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر چاند کو یوں اشارہ کیا ایسے، تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اور قرآن میں جس کی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہوا. اب زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو 2 ٹکڑے کرنا یہ کسی کی عقل میں نہیں آ سکتا. اس لیے لوگ کہتے ہیں چاند پہ جانا کمال ہے، چاند پہ جانا کمال ہے، شور مچایا ہوا، ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے. او بھائی، چاند پہ جانا کمال نہیں ہے. کمال تو 1400 سال پہلے میرے آقا نے کر دیا. زمین پہ کھڑے ہو کر چاند کو 2 ٹکڑے کر کے اپنے پاس بلا بھی لیا، اور واپس چاند کو ٹکڑے ہی نہیں کیا، واپس موڑ کے جوڑا بھی ہے. تو یہ میرے آقا کا معجزہ. اس کے بعد اعلی اخلاق اور کردار کے مالک. سارے نبی کے اخلاق اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کا کردار اعلیٰ ہوتا ہے، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی. کوئی بندہ ان کے کردار پر، ان کے اخلاق پر انگشت نمائی نہیں کر سکتا، انگلی نہیں اٹھا سکتا. اس کی دلیل وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے میرے محبوب، اور بے شک آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، اخلاق عظیمہ کے اوپر فائز ہیں. تو نبی کا اخلاق، سارے نبیوں کے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ اعلیٰ ہوتے ہیں، بے مثال ہوتے ہیں. آخری سرخی ہمارے پاس ہے اہل ایمان کی تعلیم و تربیت. نبی جو ہوتا ہے وہ اہل ایمان کی تعلیم اور تربیت بھی کرتا ہے، جس کے آیت ہے یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر تیری آیتیں تلاوت کرتا ہے. وہ یزکیہم، انہیں ستھرا کرتا ہے. وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے. اس لیے انبیاء کی یہ خصوصیات یہ ہے کہ ماننے والوں کی تربیت بھی کرتے ہیں اور ان کو تعلیم بھی دیتے ہیں، ان کی جو ہے وہ ان کی پاکیزگی کا بھی سبب کرتے ہیں. جیسا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں حدیث لکھی ہے انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. تو یہ آج ہم نے پڑھا ہے بیٹا انبیاء کی خصوصیات اور اس کی ساری ہیڈنگ اور اس کی تفصیلات. یہ سارے کے سارے دلائل آپ نے بھرپور طریقے سے یاد کرنے ہیں، اور جو ایکسٹرا چیزیں میں نے لکھی ہیں ان کو نوٹ کرنا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن اور حدیث کی سمجھ عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.